اس وسیع و عریض کائنات میں ایک ایسی خفیہ جگہ موجود ہے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ نہ اسے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کائنات کا خالق ہر لمحے اس جگہ کو دیکھ رہا ہے، اس کا حال جانتا ہے اور اس کے اندر چھپے رازوں سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ کوئی خزانہ نہیں جس میں سونا چاندی بھرا ہو، نہ ہی کوئی طلسماتی غار جہاں قیمتی جواہرات چھپے ہوں، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی قیمت دنیا کی تمام دولت، محلات اور ہیروں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ پراسرار جگہ کہاں ہے؟ انسان سکون کی تلاش میں پوری دنیا میں بھٹکتا ہے، کوئی پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کر خدا کو ڈھونڈتا ہے، کوئی تنہائی کے صحراؤں میں عبادت کرتا ہے، اور کوئی دنیا کی مصروفیات میں گم ہو کر خوشی تلاش کرتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ ایک ایسی جگہ کو پسند کرتا ہے جو نہ پہاڑوں میں ہے، نہ کسی عبادت گاہ کے ستونوں میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ جگہ انسان کے اپنے وجود کے اندر ہے۔ وہ جگہ ہے آپ کا دل۔ جی ہاں، وہی دل جو آپ کے سینے میں دھڑک رہا ہے، وہی دل جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنے نور اور اپنی یاد کے لیے پیدا کیا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسی دل کو دنیا کی فکر، حسد کی آگ اور نفرتوں کے بوجھ اور انا کے اندھیروں سے بھر دیا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور خود سے ایک سچا سوال پوچھیں، اگر آج اسی لمحے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر جھانکے تو اسے وہاں کیا نظر آئے گا؟ کیا وہاں اس کی محبت کا نور ہوگا یا دنیاوی خواہشات، غصے اور تکبر کا اندھیرا؟ ہم اپنے گھروں کو کتنی محبت سے سجاتے ہیں، ہر روز صفائی کرتے ہیں، چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی مہمان آئے تو اسے ہمارا گھر صاف ستھرا اور خوشگوار نظر آئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ دل جسے ہمیں اللہ کا گھر بنانا تھا، ہم نے اس کی صفائی کی کبھی اتنی فکر ہی نہیں کی۔ اس دل میں ہم نے کینے کے جالے، نفرتوں کی گرد اور حسد کی آگ جمع کر لی ہے۔ خود سوچئے، کیا کوئی معزز مہمان کسی ایسے کمرے میں ٹھہرنا پسند کرے گا جو گندا ہو، بدبودار ہو اور جس میں روشنی تک نہ ہو؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر اللہ کا نور اس دل میں کیسے اترے گا جو دوسروں کی برائیوں سے بھرا ہوا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو وہ دل پسند نہیں جو پتھر کی طرح سخت ہو، ایسا دل جو کسی مظلوم کو دیکھ کر بھی نرم نہ ہو، جو کسی روتے ہوئے انسان کو دیکھ کر بھی متاثر نہ ہو، جو اپنی غلطی ماننے کے بجائے غرور میں ڈوب جائے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو موم کی طرح نرم ہو، ایسا دل جو کسی غریب کو دیکھ کر پگھل جائے، جو کسی کی تکلیف محسوس کر کے بے چین ہو جائے، اور جو رات کی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا دے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دل کو صاف کرنے والا سب سے طاقتور ذریعہ کیا ہے؟ وہ کوئی دوائی نہیں، نہ ہی کوئی ظاہری عمل، بلکہ وہ ایک سچا آنسو ہے، ندامت کا آنسو۔ جب انسان سچے دل سے کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مجھے معاف کر دے، تو یقین جانے وہ ایک آنسو دل پر جمی ہوئی سالوں کی سیاہی کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ لیکن ایک اور خطرناک چیز بھی ہے جو دل کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہ ہے غرور۔ کبھی کبھی ہم اپنی چند نیکیوں پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، ہم زیادہ نیک ہیں، ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، غرور اور دکھاوا وہ دیمک ہیں جو دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو روتا ہوا گنہگار بندہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس نیک انسان کے جو تکبر میں مبتلا ہو۔
اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، اور وہ دل پسند ہے جو ہر لمحہ اس کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ اسی لیے آج ایک چھوٹا سا فیصلہ کریں، آج رات سونے سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیں، جس نے آپ کو تکلیف دی ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، جس کا آپ نے حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لیں، اپنے دل کو نفرتوں سے خالی کریں تاکہ اس میں اللہ کی محبت کے لیے جگہ بن سکے۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ طاقت۔ اس دن صرف ایک چیز انسان کو بچا سکتی ہے، اور وہ ہے قلب سلیم، یعنی ایسا دل جو پاک ہو، صاف ہو اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ پیارے ساتھیوں، اگر آج کے ان الفاظ نے آپ کے دل کے دروازے پر ہلکی سی دستک بھی دی ہے تو اس پیغام کو صرف سن کر نہ چھوڑیں، اسے اپنے دل میں جگہ دے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کا پتھر دل نرم ہو جائے اور وہی کسی دن آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک کرے، انہیں اپنی محبت سے بھر دے اور انہیں ایسا دل بنا دے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ آمین۔